بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب المیراث میں ہے۔ اب کتاب المیراث کی چوتھی فصل توابع کے بارے میں تھی، اور اس چوتھی فصل میں پھر 14 مسائل یہ ہم کو بتائیں گے۔ ان میں سے 8واں مسئلہ چل رہا ہے، اور 9ویں مسئلے کے ہم کچھ عنوان بتائیں گے۔ باقی 9واں مسئلہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم پورا کریں گے۔ تو 8واں مسئلہ یہ تھا کہ اگر چند ایک دوسرے کے وارث ایک ساتھ غرق ہو جائیں یا ان پر کوئی دیوار گر جائے تو وہ ایک دوسرے کی میراث پائیں گے، اگرچہ ہمیں اشتباہ ہو کہ کون پہلے مرا کون بعد میں مرا۔ لیکن اگر اشتباہ نہیں بلکہ یقین ہے کہ پہلے فلاں مرا بعد میں فلاں، تو پھر تو بعد والے کو میراث ملے گی، پہلے والے کو میراث نہیں ملے گی۔ پھر شیخ مفید اور سلار صاحب نے ایک نظریہ دیا تھا کہ جو اضعف ہوگا اس کو میراث ملے گی، ٹھیک ہے۔ اضعف اس کو کہتے ہیں کہ جس کا دوسرے سے حصہ کم ہو۔ تو مصنف صاحب نے گویا کہ فرمایا کہ یہ ان کی دلیل قابل قبول نہیں، ہم اضعف کو مقدم کرنا واجب نہیں سمجھتے، زیادہ سے زیادہ مستحب ہے۔ اور پھر کہا کہ اگر تسلیم بھی کیا جائے کہ اضعف کو مقدم کیا جائے گا تو اس میں پھر تعبداً شریعت کی پابندی کرتے ہوئے ہم اس کو مقدم کریں گے، اس میں کوئی اپنی طرف سے علت بازی نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ شریعت کے احکام جتنے بھی آئے ہیں ان کی علل کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اور ہم نے علم اصول میں بھی پڑھا تھا وَسُنَّةُ اِذَا قِیسَتْ مُحِقَ الدِّین، تو وہاں قیست قیاس بمعنی جب آپ سنت کے بارے میں علت بازیاں اپنی بنائیں گے تو دین تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب فرماتے ہیں کہ لو فرض کہ تقدیم الاضعف واجب ہے تو اس پر کوئی دلیل ہے یا دلیل نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ دلیل ایک روایت صحیحہ محمد ابن مسلم نے نقل کی ہے۔ اور اگر ہم اس کو مستحب بھی مانیں تو اگر باپ اور بیٹا دونوں جو ہے کیا ہے وہ غرق ہو جائیں تو وہاں پر جو ہے کیا ہے بیٹے کے موت کو مقدم کریں گے، نتیجے میں باپ اس سے جو ہے کیا وہ حصہ اٹھائے گا، پھر بیٹا بھی باپ سے میراث اٹھائے گا۔ اس کے بعد پھر ایک اور سوال کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا تھا کہ جب چند آدمیوں کا انتقال ہو جائے غرق کے ذریعے اور جو ہے کیا ہے حد میں دیوار کی وجہ سے، کیا اس کے علاوہ کبھی ایسے اتفاقاتی موت ہوتے ہیں، بم دھماکے میں چند لوگ مر گئے، ایکسیڈنٹ میں چند لوگ مر گئے، یا اس طریقے سے کوئی جناب بم دھماکے میں، تو ان میں بھی یہ حکم جاری ہوگا جو غرقہ میں اور جو مہدوم میں تھا؟ کہتے ہیں کہ نہیں، ان میں یہ حکم جاری نہیں ہوگا۔ غرقہ اور مہدوم جو ہے کیا ہے وہ استثناءً میراث والے قوانین سے کچھ ان کے لیے الگ قوانین ہیں۔ 9واں مسئلہ مجوسی اگر مسلمان کے حکمران کے پاس آئیں کہ ہمارے میراث کا مسئلہ حل کرو تو کیسے حل کرے گا؟ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ان کے مسلک کے مطابق حل کرے گا، وکیل نہیں بھائی، ان کے مسلک کے مطابق حل نہیں کرے گا بلکہ وہ مسلمانوں کے مسلک کے مطابق حل کرے گا۔ پھر تو ان کے ہاں کچھ ایسے نکاح ہیں جن کو مسلمان صحیح نہیں مانتے، مثلا وہ ماں کے ساتھ بھی نکاح جائز سمجھتے ہیں۔ اگر کسی مجوسی نے ماں کے ساتھ نکاح کیا تھا اور اس کی ماں مر گئی تو اب آیا یہ اس کے شوہر کے عنوان سے میراث اٹھائے گا یا بیٹے کے عنوان سے میراث اٹھائے گا؟ پھر نسب اور سبب میں کچھ فرق کے علماء قائل ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم مزید جو ہے وہ عبارت کی طرف چلتے ہیں کہ دیکھیں عبارت میں مصنف صاحب کیا فرماتے ہیں۔ لیکن ہم 9ویں مسئلے سے پہلے 8ویں مسئلے والی بات پر اعتراض کیا گیا تھا، وہ عجیب جو اضعف کی بات کو ثابت کیا گیا تھا
کہتے ہیں اور جواب دیا گیا ہے، کس چیز کا جواب دیا گیا ہے؟ کہ تقدیم الاضعف آپ کہتے ہیں واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، بمنع وجوب تقدیم ہی، بھائی آپ کہتے ہیں کہ ہم منع کرتے ہیں کہ اضعف کو مقدم کریں، بل ہوا علی الاستحباب، بلکہ اس کو مقدم کرنا مستحب ہو سکتا ہے، ولو سلم، اگر تسلیم بھی کیا جائے کس بات کو کہ اضعف کو مقدم کرنا واجب ہے، فإنما يقدم الأضعف تعبدا، تو پھر اس اضعف کو تعبدا مقدم کریں گے، لا لعلت معقولت، اس میں کوئی ہم عقلی علت، معقولہ بے معنی عقلی علت نہیں بنائیں گے، فإن اکثر علل الشرع، بتحقیق شریعت کے اکثر علتیں جو ہوتی ہیں اور اکثر جو مصالح احکام کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، المعتبرہ فی نظر شارع، وہ مصالح اور وہ علتیں جو شارع کی نظر میں معتبر ہیں، ان کے لیے کیا ہے جناب؟ خفیۃ عنا، وہ ہم لوگوں سے مخفی ہیں، تعجز عقولنا، ہمارا عقل عاجز ہے، ان ادراکہا، ان علل اور مصالح کے ادراک کرنے سے، والواجب، اور وہ چیز جو واجب ہے وہ کیا ہے؟ اتباع النص، بس جیسے ہی حکم ہوا ہم اس کی پیروی کریں گے، من غیر نظر الی العلت، ہمیں کسی علت کی طرف نظر نہیں کرنی ہے کہ علت کیا ہے کہ جناب ہم کہیں کہ شیخ مفید نے اور سلار صاحب نے کہا کہ اضعف کو مقدم کیا جائے گا، وَلِتَخَلُّفِ ہی، اور دوسری بات یہ کہ جناب یہ جو آپ نے اضعف والی بات کی اس کی مخالفت تو ہوتی ہے مع تساویہما فی الاستحقاق، جب وہ دونوں غرق ہونے والے یا دونوں وارث استحقاق میں مساوی ہوں، کل اخوین لابن، مثلا باپ اور باپ کی طرف سے جو دو بھائی تھے، فینتفی اعتبار و تقدیم، پھر تو یہاں مقدم ہونے والا اعتبار منتفی ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو دونوں ایک جیسے ہیں، وَيَصِيرُ مَالُ كُلٍّ مِّنْهُمَا لِوَرَثَةِ الْآخَرِ، پھر ان میں یہ ہوگا کہ ہر ایک کا مال ان کے وارث کے لیے ہوگا، تو یہاں اضعف کی بات کہاں گئی؟ وَعَلَىٰ اعتبار تقدیم الاضعف وجوباً، اور اگر ہم فرض کریں کہ معتبر ہے کہ مقدم کیا جائے اضعف کو واجب کے عنوان سے، کما یظہر من العبارت، جیسے کہ مصنف کی عبارت سے کیا کہا، وَيُقَدَّمُ الْأَضْعَفُ تَعَبُّدًا، تو یہ ہے تو جملہ خبریہ لیکن گویا کہ یہ وجوب پر دلالت کرتی ہے، اور ظاہر اخبار بھی دلالت کرتا ہے علیہ اس تقدم پر، ومنہا، اور ان اخبار میں سے صحیحتو، جناب ایک روایت صحیحہ ہے جو محمد ابن مسلم نے نقل کی ہے، ان احدہما علیہما السلام، او استحباباً، یا چلیں آپ اس تقدیم کو مستحب مانتے ہیں، علی مختارہ فی دروس، جیسے کہ اس استحباب کو مصنف نے انتخاب کیا ہے دروس میں، کیا ہوگا؟ لو غرق الاب و ولدہ، اگر باپ اور بیٹا دونوں غرق ہو جاتے ہیں تو قدم موت الابن، مقدم کیا جائے گا بیٹے کے موت کو، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا زیادہ میراث پاتا ہے اور باپ کم میراث پاتا ہے، تو باپ اضعف ہے، فَيَرِثُ الْأَبُ نَصِيبَهُ، پھر باپ اپنا حصہ میراث میں اٹھائے گا، منو اپنے بیٹے کا، کیونکہ اس کا باپ کا حصہ جو ہے کیا سدس ہے، ثم یفرض موت الاب، پھر فرض کیا جائے گا باپ مر گیا ہے، فَيَرِثُ الْإِبْنُ نَصِيبَهُ مِنْهُ، پھر بیٹا اپنا حصہ جو ہے کہ میراث میں اٹھائے گا باپ سے، وَيَصِيرُ مَالُ كُلٍّ إِلَى وَرَثَةِ الْآخَرِ، پھر باپ کے اگر اور بھی وارث ہیں اور بھی بیٹے وغیرہ ہیں تو اس کی ملکیت ان کی طرف جائے گی، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا ہے، اگرچہ یہ مرا ہوا بیٹا بھی ان کے ساتھ شریک ہوگا، اور بیٹے کی ملکیت اگر وہ صاحب اولاد ہے تو ان کی طرف جائے گی، بھائیوں کی طرف نہیں جائے گی، وَإِنْ شَارَكَهُمْ، اگرچہ جو ہے کیا ہے جناب، وَإِنْ شَارَكَهُمَا، یا تو ہما کی ضمیر اگر ہے تو اگرچہ اس باپ و بیٹے کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، مساون، جو مساوی ہے کس کے؟ اس بیٹے کے، انتقل الی وارث الحی،
تو اس کو جو میراث ملے گی وہ اس کے زندہ وارثوں کی طرف ملے گی، ماں ورثہ، جو مرا ہوا بیٹا وارث بنا ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا وَارِثٌ، اگر اس باپ اور بیٹے کا اور کوئی دنیا میں وارث ہی نہیں ہے تو صار مالہما للامام علیہ السلام، تو اس باپ اور بیٹے کا پورا مال جو ہے کیا ہے وہ امام علیہ السلام کا ہو جائے گا۔ وَذَهَبَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ، اور بعض اصحاب نے نظریہ دیا ہے الی تعدی هذا الحکم، یہ جو حکم جناب غرقہ کا تھا اور مہدوم کا تھا، اس حکم کو ہم پھیلائیں گے، اس کو آگے بڑھائیں گے، الی کل سبب، ہر اس سبب کی طرف، یقع معہ الاشتباہ، جس میں مرنے کا اشتباہ ہوتا ہے کہ پہلے کون مرا تھا بعد میں کون مرا تھا، کل قتیل، مثلا جیسے قتل ہو گئے، حریق جل گئے، لوجود العلت، اس لیے کہ علت کون سی تھی، اشتباہ فی تقدم و تاخر الموت والا، وہ ضعیف، فرماتے یہ تعدل حکم والا جو ہے کیا ہے جناب فیصلہ فتویٰ ضعیف ہے، کیوں، لمن تعلیل، اس لیے کہ شریعت نے علت کی منع کی ہے، الموجب لتعدی، وہ علت جو سبب بنتی ہے کہ ہم غرقے کے حکم کو مزید آگے قتیل وغیرہ میں بڑھا دیں، مع کونہ علی خلاف الاصل، جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ جناب ایک کو دوسرے سے پہلے موت فرض کرنا پھر دوسرے کے بعد موت فرض کرنا، یہ خلاف قاعدہ ہے، تو اس خلاف قاعدہ کی صرف غرقہ اور مہدوم میں اجازت ہے، فیقتصر فیہ، تو اکتفا کیا جائے گا اسی مورد میں جس کو استثناء بیان کیا گیا ہے، یا جو خلاف اصل ہے، کہاں پر، علی موضع نص والوفاق، موضع نص اور وفاق پر، جو کہ غرقہ ہیں اور مہدوم ہیں۔ وَلَوْ كَانَ الْمَوْتُ حَتْفَ الْأَنْفِ، اگر ان کی موت سب کی طبیعی ہو، فلا توارث، تو پھر میراث نہیں ہوگی، مال اشتباہ، جب اشتباہ ہو اجماعاً، یہ بات جو ہے کیا ہے وہ اجماعی ہے۔ الحمدللہ 8واں مسئلہ ختم ہو گیا، اب 9واں مسئلہ سے اتو، جناب 9واں مسئلہ جو ہے وہ فی میراث المجوس، مجوسیوں کی میراث کے بارے میں، مجوس جو آتش پرست ہوتے ہیں یا جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، اذا ترافعوا الی حکام الاسلام، جب وہ اپنا فیصلہ لے آئیں جناب مسلمان اور اسلام کے حکمرانوں کی طرف، وقد اختلف الاصحاب فیہ، اور ہمارے علماء کرام نے ان مجوسیوں کے حوالے سے اختلاف کیا ہے، فقال یونس ابن عبد الرحمن، پھر کہا ہے جناب یونس نے جو بیٹا ہے عبد الرحمن کا، انہم یتوارثون، بتحقیق یہ مجوسی وارث بنیں گے، کس لحاظ سے جناب، بالنسب و سبب الصحیحین، جو ہمارے اسلام میں صحیح ہوں، دون الفاسدین، لیکن اگر کوئی نسب اور سبب فاسد ہے تو اس میں یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ صحیحین کی مثال، ایک مجوسی نے اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ شادی کی، پھر اس سے اولاد بھی ہوئی، تو اب یہ نسب سبب ان دونوں کا ٹھیک ہے، کیونکہ چچا کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا صحیح ہے، لیکن فاسد کیسے ہوں گے نسب اور سبب، اور مجوسی نے بیٹی کے ساتھ شادی کی، مجوسی نے ماں کے ساتھ شادی کی، ٹھیک ہے، اب ماں سے بیٹا ہوا تو وہ بیٹا بھی ان کا وارث نہیں بنے گا، حالانکہ نسب فاسد ہے، اور یہ مجوسی اگر مر گیا تو اس ماں سے بعنوان شوہر میراث نہیں پائے گا۔ وَتَبِعَهُ، اور پیروی کی ہے کس کی، جناب یونس کی، تقی نے اور ابن ادریس نے، محتجن، در حالی کے انہوں نے استدلال کیا ہے، ببطلان ما سوا ہو، باطل ہے ما سوا ہو، یعنی اس نسب اور سبب صحیح کے علاوہ دوسرا، یعنی نسب فاسد اور سبب فاسد شریعت اسلام میں، فلا یجوز لحاکمہم، پس جائز نہیں ہے مسلمانوں کے حاکم کے لیے، ان یرتب علیہ اثرا، کہ اس غلط نسب یا غلط سبب پر کوئی اثر فٹ کر کے فتویٰ وغیرہ دیں۔ وقال شیخ و جماعت، اور شیخ توسی اور ایک جماعت نے کہا ہے، یتوارثون، بھائی یہ مجوسی وارث بنیں گے، بالصحیحین والفاسدین،
جو نسب اور جو ہے کیا ہے سبب صحیح ہوں یا فاسد ہوں. لما رواہ سکونی، میں اس کو سکونی پڑھ رہا تھا لیکن کل تھوڑی جانچ پڑتال کی تو یہ سکونی کے نتیجے پر میں پہنچا ہوں، جس کی روایت کی ہے سکونی صاحب نے ان علی علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام سے، انہو کان، بتحقیق حضرت علی علیہ السلام میراث دیا کرتے تھے مجوسی کو، اذا تزوج بامہ، جب وہ مجوسی اپنی ماں کے ساتھ شادی کرتا تھا یا اپنی بہن کے ساتھ شادی کرتا تھا یا اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کرتا تھا، من جہت انہا، اس لحاظ سے کہ یہ اس کی ماں ہے اور اس لحاظ سے کہ یہ اس کی بیوی ہے، یعنی گویا کہ دونوں لحاظ سے، بیوی تو سببی میں ہے، ماں تو نسبی میں ہے. وقول صادق علیہ السلام، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے دلیل بنایا ہے. لمن سب مجوسین، کسی بندے نے ایک مجوسی کو گالی دی، وقال، اور پھر اس مسلمان نے کہا انہو تزوج بامہ، یہ ایسا بندہ ہے جس نے اپنی ماں کے ساتھ جو ہے کیا ہے وہ شادی کی ہے. ٹھیک، اور کیا کہا؟ کہا کہ جناب اس نے اپنی ماں کے ساتھ شادی کی ہے، وَأَنَّهَا زَوْجَتُهُ، اور اس کی ماں جو ہے کیا ہے وہ اس کی بیوی ہے. تو پھر اس میں کیا ہوا جناب؟ اس میں امام علیہ السلام نے اس کو منع کیا. اما علمت، کیا تو نہیں جانتا، ان ذالک عندہم ہوا نکاح، کہ یہ ان لوگوں کے پاس جو ہے کیا ہے وہ نکاح ہے، اور نکاح کے بارے میں آپ غلط نہیں کہہ سکتے. بعد ان زبر صاب، جبکہ امام علیہ السلام نے اس گالی دینے والے کو جو ہے کہ منع کیا کہ گالی نہیں دو. وقول علیہ السلام، اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا ان کل قوم دانوا بشیء، ہر قوم نے کوئی نہ کوئی دین اختیار کیا ہے، یلزمہم حکمہ، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دین کی جو ہے کیا ہے وہ پیروی کریں، اپنے دین کے مطابق چلتے رہیں. تو اس حوالے سے بہرحال آج یہی پڑھا کہ مجوسی اگر اسلام کے حکمرانوں کے پاس آتے ہیں تو ان کو میراث دی جائے گی، چاہے ان کا نسب اور سبب صحیح ہو چاہے غلط ہو. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.